دنیا نے 22 مارچ کو عالمی یوم آب منایا اور پانی بچاؤ پانی سنبھالو کا پیغام ایک بار پھر دہرایا گیا۔ ماحولیاتی بحران اور پانی کی بڑھتی قلت کے پس منظر میں یہ دن ہر سال اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، لیکن اسی دوران دنیا کے خطے میں پانی کا مسئلہ محض ماحولیاتی تشویش نہیں بلکہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی مسلط کردہ طویل اور تباہ کن جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں، خاص طور پر اہل غزہ کے لیے صاف پانی کی دستیابی ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کی شدت کا اندازہ عالمی ضمیر کو اب تک پوری طرح نہیں ہو سکا۔ مرکز اطلاعات فلسطین نے غزہ میں پانی کے بحران پر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق غزہ کی پٹی میں پانی کا بحران ایک ہماگیر انسانی المیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے، جہاں انفراسٹرکچر کی تباہی، آبی ذخائر کی آلودگی، بجلی اور ایندھن کی قلت اور مسلسل محاصرے نے 20 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگی کو انتہائی کربناک بنا دیا ہے۔ یہاں پانی اب سہولت نہیں بلکہ روزانہ کی ایک مشقت اور جد و جہد بن چکا ہے۔ غزہ شہر کے مغرب میں واقع الشاطی کیمپ میں احمد نامی ایک بیوہ ماں کی زندگی اس بحران کی تصویر بن چکی ہے۔ 5 بچوں کے ساتھ ایک خیمے میں مقیم اس خاتون کے لیے دن کا آغاز کسی اور کام سے نہیں بلکہ پانی کی تلاش سے ہوتا ہے۔ وہ پلاسٹک کے خالی برتن اٹھائے لمبے فاصلے طے کرتی ہیں اور گھنٹوں اس ٹینکر کا انتظار کرتی ہیں جو کبھی دیر سے آتا ہے اور کبھی آتا ہی نہیں۔ ان کے لیے پانی نہ صرف پینے کا ذریعہ ہے بلکہ کھانا پکانے، صفائی اور بچوں کی صحت کے لیے بقا کی بنیادی شرط بن چکا ہے۔ اس بحران کا سب سے ہولناک پہلو بیماریوں کا پھیلاؤ ہے۔ آلودہ پانی پینے کے باعث بچوں اور بزرگوں میں ہیضہ، آنتوں کے انفیکشن اور جلدی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ پہلے انہیں بمباری کا خوف ستاتا تھا، مگر اب پیاس اور بمباری کا خوف زیادہ سنگین بن چکا ہے۔ گویا موت کا خطرہ اب صرف ایک دھماکے سے نہیں بلکہ پانی کی پیاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پانی کا یہ بحران بجلی اور ایندھن کی شدید قلت سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بجلی کی طویل بندش کے باعث پانی کے پمپ چلانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، جبکہ چھوٹے فلٹریشن پلانٹس بھی ایندھن کی کمی کے باعث غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر خاندان اپنی باری کا انتظار میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے تاکہ چند لمحوں کے لیے پانی حاصل کیا جا سکے۔ بعض علاقوں میں 1000 لیٹر کا ٹینک بھرنا بھی ایک کامیابی تصور کیا جانے لگا ہے۔ اعداد و شمار اس بحران کی سنگینی کو اور نمایاں کرتے ہیں۔ غزہ میں ایک فرد کو روزانہ محض چند لیٹر پانی دستیاب ہے، جو عالمی معیار کے مطابق ہنگامی حالات میں درکار کم از کم مقدار سے بھی کم ہے۔ پانی اور سیوریج کے بیشتر مراکز تباہ ہو چکے ہیں، زیر زمین آبی ذخائر آلودہ ہو رہے ہیں اور گندے پانی کے جوہر خیموں کے درمیان پھیل کر بیماریوں کے نئے خطرات کو جنم دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ اثر خواتین اور بچوں پر پڑ رہا ہے۔ خواتین کو روزانہ کئی گھنٹے صرف پانی کی تلاش میں گزارنے پڑتے ہیں، جس کے باعث ان کی صحت، تحفظ اور بچوں کی دیکھ بھال کے مسائل مزید سنگین ہو رہے ہیں۔ بچے آلودہ پانی اور گندگی کے ماحول میں پلنے پر مجبور ہیں، جہاں بیماری کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ دنیا نے عالمی یوم آب منایا، تقاریر ہوئی، پیغامات دیے گئے، لیکن غزہ کے لیے پانی اب بھی ایک نایاب نعمت ہے۔ یہ صورتحال اس طرح حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ جب جنگ اور محاصرہ بنیادی وسائل کو نگل جائے تو پانی جیسی سادہ ضرورت بھی ایک انسانیت سوز بحران میں تبدیل ہو جاتی ہے۔